جی السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے آج کی تازہ ترین لیٹسٹ ڈیولپمنٹس پہ جو پچھلے چند گھنٹوں میں رونما ہوئیں، کچھ پاکستان کے اندر اور کچھ پاکستان کے باہر۔ پاکستان کے باہر سے کچھ بڑی دلچسپ خبریں آ رہی ہیں، اور وہ لوگ جو 8 فروری 2024 کو بڑی امید سے ووٹ ڈالنے نکلے تھے کہ ہمارا ووٹ ہماری اور ہمارے ملک کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے، ان کو بہت زیادہ مایوس کیا گیا 9 فروری آنورڈز جو کچھ کیا گیا ان کے ووٹ کے ساتھ۔ لیکن اب ان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر پاکستان کے باہر سے آ رہی ہے، اس پہ آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس میں بھی رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب کی ٹیم کے ایک سینئر ممبر جو کہ ابھی ریسنٹلی خان صاحب سے مل کر آئے، اور انہوں نے آ کر وہ باتیں بتائیں جو ان سے پہلے جتنے لوگ ملے تھے انہوں نے نہیں بتائی تھیں۔ ان کو اچانک سے آج عمران خان صاحب کی ٹیم سے نکال دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ نہ صرف ٹیم سے نکالا گیا ہے بلکہ ڈفرینٹ جو پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپس ہیں ان سے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے قاضی صاحب کا جو دور تھا، جو فائنلی آج وہ سیاہ دور، الحمدللہ جب آج کا سورج غروب ہوا تو اپنے ساتھ وہ قاضی صاحب کے سیاہ دور کو بھی اس نے ڈبو دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ان کے اقتدار کا سورج جب تک غروب نہ ہوتا، پاکستان کا سورج تب تک طلوع نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا سورج انشاءاللہ کل صبح جب دن کا اجالا ہو تو پاکستان میں بھی آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے بہتر پیش رفت ہو۔ اس کے بعد جی ایک نیا تماشا کیا ہے حکومت نے۔ ابھی تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹہ قبل بڑی بریکنگ نیوز فلیش کر رہی تھی پاکستان کی تمام میڈیا چینلز پہ کہ پی ٹی آئی کے 150 ورکرز کو جو قیدی وین لے کر جا رہی تھی، پریزن وین پولیس کی لے کے جا رہی تھی، اس پہ نامعلوم افراد نے حملہ کر کے ان قیدیوں کو چھڑا لیا۔ اور اس نام میں ظاہر ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی 4 لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ہم اس کو دیکھیں گے، پرسو کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا، یہ پورا جو تماشا کرنے کی کوشش تھی۔ اسی لیے سوشل میڈیا ان کو زہر لگتا ہے، کیونکہ ادھر ابھی یہ فیک نیوز کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ، تو وہیں سوشل میڈیا اس کو بگ سے اڑا دیتا ہے ان کی فیک نیوز کو۔ ان تمام چیزوں پہ ناظرین بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، ون بائی ون ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو آج کی اچھی خبر ہے، ایک تو یہ کہ قاضی صاحب فائنلی رخصت ہو گئے، اور جاتے جاتے جب ان سے رپورٹرز پوچھ رہے تھے کہ قاضی صاحب آپ نے وہ جو 12 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دیا ہے، جو مقبرہ بنوایا ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی کا ٹھیکیدار چنا تھا، تو ذرا یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہے، اس میں کوئی آپ کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا یا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی سوال پوچھا گیا عدیل راجہ کی جانب سے، جو شہید ارشد شریف کے پروڈیوسر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے آج بڑا دلچسپ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے باہر انسانی حقوق کا مقبرہ کس ٹھیکیدار نے بنایا ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے G11 اسلام آباد کے گھر کا ٹھیکیدار بھی وہی تو نہیں تھا؟ کیا اس کو ٹھیکہ دینے کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا یہ اوپن ٹینڈر ہوا؟ اس مقبرے کی منظوری آخر کس نے دی؟ کیا قاضی صاحب نے اکیلے ہی اس کو چن لیا اور منظوری دے دی؟ انکوائری ہونی ضروری ہے، انکشافات ہوئے تو ہوش اڑا دیں گے۔ کیا نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی صاحب کے اس جو ان پر مبینہ طور پہ خود برد کا الزام لگ رہا ہے، کیا اس کی انکوائری کروائیں گے؟ اب یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ خیر جواب قاضی صاحب نے کیا دینا ہے؟ ابھی تک تو انہوں نے اپنی جو بیرون ممالک پراپرٹیز ہیں، خیر سے جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کا معاملہ تھا، اس پر بھی آج تک کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اور ایسا شخص جس کے خود اس قسم کے کھاتے کھلے ہوں، وہ کیسے دوسروں کو سوال کر سکتا ہے؟ وہ کیسے منصف اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے؟ لیکن پاکستان کی تو کیا بات ہے۔ تو آج جہاں قاضی صاحب کے جانے کی عوام کو خوشی ہے کہ خس کم جہاں پاک انشاءاللہ، وہیں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے ایک بڑی زبردست خبر ہے جی، کہ پی ٹی آئی اور ناروے کی ایک سینئر سیاسی جماعت پارٹیم سینٹرم نامی جو جماعت ہے، ان کا آپس میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، MOU جسے کہتے ہیں انگریزی میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جس کے تحت یہ دونوں جماعتیں لا قانونیت کے خلاف اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھائیں گی۔ اور پاکستان کا بھی وہ بہت جلد دورہ کریں گے، ان کو انوائٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے کہ آپ پاکستان ضرور وزٹ کریں۔ اور پھر یہ کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے
تو پھر یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے جو نمائندہ ہوگا اس کو پاور آف اٹرنی دی جائے تاکہ وہ پی ٹی آئی کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر کے خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب چونکہ ظاہر ہے مقابلہ بالکل اب آخری راؤنڈ تک پہنچ چکا ہے، سو فیصل چودھری پی ٹی آئی کے سینئر وکیل اور فواد چودھری کے وہ بھائی ہیں، ان کی حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، اور انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے جو کہ پچھلی ملاقات جو ان خان صاحب کی پارٹی کے سینئر ممبران کی ہوئی تھی اس میں وہ باتیں سامنے نہیں آئیں. سو فیصل چودھری صاحب کے ان انکشافات کی دیر تھی کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ نے ان کو واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا ہے، اور ان کی جو شمولیت تھی خان صاحب کی ٹیم میں اس کو بھی ختم کر دیا. لہٰذا اب وہ خان صاحب کو مزید ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ، اب اس کا فلپ سائڈ، جو دوسرا فلپ نیریٹو بھی آپ کو دے دیتی ہوں، جو کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے لگائی بجھائی کی ہے، غالباً بشرا بی بی کی باتیں علیمہ خان کو کی ہیں، علیمہ خان کی باتیں بشرا بی بی کو کی ہیں، اور لڑائی کرانے کی کوشش کی ہے، اور خان صاحب کی جو سیکرٹ انفارمیشن تھی وہ فواد چودھری کو لیک کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. دونوں نیریٹوز میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ فیصل چودھری ظاہر ایک بڑے سینسیبل اور بڑے سمجھدار وکیل ہیں. وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ جو لگائیاں بجھائیاں عورتوں کی کریں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے جو باتیں کل خان صاحب سے ملنے کے بعد جتنی انٹینسٹی، اسٹرانگ انٹینسٹی کے ساتھ وہ باتیں کی ہیں، تو اوبویسلی عوام بھی ایموشنل ہوگی وہ باتیں سن کے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بہت انکمفرٹیبل ہو گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مہرا بنا کر فیصل چودھری کو ٹیم سے، لیگل ٹیم سے نکالا گیا تھا کہ آئندہ یہ خان صاحب سے اڈیالہ جا کے نہ مل سکیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ان کو اچانک سے واٹس ایپ گروپ سے نکالنے کی یا خان صاحب کی لیگل ٹیم سے نکال باہر کرنے کی. اس کے بعد جی یہ جو سنجانی کا واقعہ ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کہا جا رہا تھا کہ جو خبر چلی 1-1.5 گھنٹہ قبل سارے میڈیا چینلز پہ فلیش کر رہی ہے بریکنگ نیوز کہ پی ٹی آئی کے چند وہ جو 150 ورکرز تھے ان کو لے جانے والی پولیس کی پریزن وینز پہ حملہ کر دیا ہے نامعلوم افراد نے، اور انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو چھڑوا لیا ہے. اگر اتنے ہی کوئی ہمدرد نامعلوم افراد پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوتے تو حضور والا عمران خان پچھلے 1.5 سال سے جیل میں نہ ہوتے، نہ ہی عمران خان کی جو فیملی ہے ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے یہ بھی کبھی نہ ہوتا اگر اتنے ہی نامعلوم افراد عمران خان اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے سگے ہوتے، اور نہ ہی ان کا بھانجا جو پچھلے 1.5 سال سے جیل میں قید ہے یہ بھی نہیں ہونا تھا اگر نامعلوم افراد پی ٹی آئی کی ہیلپ کر رہے ہوتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو تو جیل میں ہی رکھا ہوا ہے لیکن 150 ورکرز کوئی ایسے تھے جن کو نامعلوم افراد ہمدردی میں نکال کے لے گئے. اس پہ جو علی امین گنڈا پور صاحب اور شیخ وقاص اکرم ان کا جو پی ٹی آئی کا آفیشیل موقف آیا ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ پولیس نے خود ایک جان بوجھ کے ایپیسوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اسٹریٹ اوے انہوں نے سنجانی تھانے کے ایس ایچ او شبیر تنولی پر الزام عائد کیا ہے علی امین گنڈا پور نے کہ یہ آپ نے خود جان بوجھ کے شیشے توڑے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس پہ ثبوت پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف. وہ کہتے ہیں میرے پاس فوٹیج موجود ہے، ویڈیو موجود ہے جس میں آپ خود جو ہے ایس ایچ او اور ان کی ٹیم خود وہ شیشے توڑ رہے تھے، اور قیدیوں کی وین کو ایک پوائنٹ پہ کھڑا کر دیا گیا اور وہاں سے قیدیوں کو اتارا گیا. کسی اہلکار نے کہا کہ آپ نکل بھی جاؤ، اور اس طرح کی حرکت خود کر کے پی ٹی آئی پہ الزام لگانے کی کوشش ہے. بھلا جو لوگ آلریڈی رہا ہو کے جا رہے تھے ان کو کیا ضرورت ہے فرار ہونے کی؟ اور دوسری بات یہ کہ جتنا کچھ اب پولیس کر چکی ہے پچھلے 1.5 سال میں، انفیکٹ 2.5 سال میں، اس کے بعد یہ تو جو بھی کہیں اس سے الٹ ہی ماننا چاہیے. خیر، علی امین گنڈا پور صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، رنگے ہاتھوں انہوں نے پولیس کو پکڑا ہے یہ حرکت کرتے ہوئے، اور ان کا کہنا ہے کہ شرافت سے ہمارے لوگ ہمیں واپس دے دیں جن کو آپ، ہمارا ایک منسٹر ہے، ایک ایم پی اے ہے، اور ہمارے جو آپ کہہ رہے ہیں نا 4 لوگ پکڑے گئے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو خیر خیریت سے واپس پہنچائیں، کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک چھوٹا صوبہ ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہے ہمارے ساتھ. ہم فنڈامنٹل رائٹس اپنے جانتے ہیں بحیثیت پروونشل گورنمنٹ بھی اور بحیثیت پاکستانی سٹیزنز بھی. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کی اپنی ہی جو ہے کارروائی ہے، اور اگر اس میں جو ان کا ایس ایچ او ہے شبیر تنولی اگر وہ اپنی ڈیوٹی فلفل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اوپر پہ میں ڈی آئی جی کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا. پھر اس میں ڈی پی او، ڈی آئی جی، آئی جی اور انٹیریئر منسٹر
میں ان سب کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراؤں گا اگر ہمارے لوگوں کو کوئی بھی نقصان پہنچا. تو یہ جو ہے ابھی تک کی صورتحال ہے ناظرین. اس حوالے سے جو نیا تماشا انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اور آخر میں آپ کو ثاقب بشیر صاحب کی بڑی ہی دلچسپ جو تحریر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی، جس کا عنوان ہے قاضی کٹہرے میں. اب یاد رہے کہ ثاقب بشیر کوئی عام صحافی نہیں ہے، یہ بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں جو کہ ایک ایک دن آپ کو ایک ایک کیس کی ڈیولپمنٹ بتاتے ہیں. جس طرح حسنات ملک ہیں، یہ ثاقب بشیر ہیں، سہیل رشید ہیں، یہ بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے محنتی لوگ ہیں ماشاءاللہ، جو گراس روٹ سے جنہوں نے اپنی ترقی کی ہے. ان کی جو تحریر ہے مجھے بہت اچھی لگی، سو آئی تھاٹ کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. لکھتے ہیں جی، قاضی کٹہرے میں جس وقت قاضی صاحب آئے تو امید لگائے ہوئے ہر کوئی خوش تھا کہ نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ججز کی تقسیم نے عدلیہ کو بطور ادارہ بہت نقصان پہنچایا ہوا تھا. یہ وہ وقت تھا جب 16 ستمبر 2023 کو قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس حلف اٹھانے جا رہے تھے. ان سے بہت سی امیدیں تھیں لیکن وقت نے سب کے سب اندازے غلط ثابت کر دیے. قاضی فائز عیسیٰ نئے روپ میں ظاہر ہوئے جو اس سے پہلے کبھی کسی کو معلوم نہیں تھا. سب سمجھ رہے تھے کہ ایک جج نے جو مشکل وقت دیکھا ہے اس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جیسے مشکل وقت کیا دیکھا تھا؟ ان سے صرف رسیدیں مانگی تھی میاں صاحب کی طرح. تو جس کو میاں صاحب مشکل وقت کہتے ہیں وہ قاضی صاحب نے بھی اپنی طرف سے مشکل وقت بنا لیا تھا کہ میرا بڑا مشکل وقت ہے. رسیداں دیو تے گل ختم. مشکل وقت وہ ہوتا ہے جو عمران خان جس سے گزر رہے ہیں کہ ہر طرح کی ریسیٹ حکومت کے پاس ہے، سب کچھ پتہ ہے، ہر چیز کے پیسے ادا کر کے خریدی ہے، پھر بھی جان بوجھ کے جعلی کیسوں میں پھنسایا ہوا ہے. خیر، اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا خیال تھا کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک سیاسی جماعت ان کی ریڈ لائن ہے، نون لیگ. انہوں نے نہیں لکھا ہی، میں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ، نون لیگ. اپنی کامنٹری بھی تو ضروری ہے نا ساتھ ساتھ. انہوں نے کہا جی کہ بغض ایسا جو ناپ تول میں آ ہی نہیں رہا تھا. پھر ماضی میں ریفرنس دائر ہونے کی مخالفت کے باوجود ہر دوسرا کیس پی ٹی آئی کا قاضی صاحب نے خود اپنے پاس لگایا، خود سنا، خوب اعتراضات ہوئے ان پہ، لیکن قاضی صاحب بھی ڈٹے رہے اور کبھی اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہوئے جو پی ٹی آئی کا کیس سن رہا تھا. اور خود کو سپریم کورٹ کے ججز میں سب سے زیادہ بہترین سمجھتے تھے، سپیریئر کلاس سمجھتے تھے. جیسے باقی ججز کو تو آئین، قانون اور پارلیمان کا کچھ پتہ نہیں، صرف ان کو ہی معلوم ہے. صحافیوں نے جب اصل چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب کیا تو ہر دوسری سماعت میں صحافیوں کو عجیب و غریب تانے دینے شروع کر دیے. ان کے دور میں شہریوں، سیاسی ورکرز اور متعدد افراد کو اٹھایا جانا عام ہو گیا. لیکن قاضی صاحب نے جو قاضی وقت تھے انہوں نے آنکھیں بند کیے رکھیں. شروعات اچھی تھی لیکن اختتام عدلیہ کی تباہی پر ہوا. قاضی فائز عیسیٰ پہلے ہی دن رجسٹرار ایک خاتون کو لے آئے، آتے ہی فل کورٹ بلائی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو نافذ کروا دیا. چیف جسٹس سمیت جو 3 ججز کی کمیٹی تھی، چیف جسٹس کی اختیارات کی تقسیم سے عدلیہ میں ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو گئی. پہلی براہ راست جو سماعت تھی وہ نشر ہونے سے تو ایسے لگا کہ جیسے اب شفافیت ہر لحاظ سے ممکن ہوگی اور اب انقلابی تبدیلی آ رہی ہے. کچھ کمیٹی میٹنگ کے منٹس جاری ہونا شروع ہوئے تو پہلے ہی 3 ماہ میں نظر آ رہا تھا کہ سیاسی طور پر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. توقع تھی کہ ان کو روکنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اپنا آئینی اختیار استعمال کریں گے، لیکن کچھ نہ ہوا. جبری لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے بہت امیدیں باندھ رکھی تھیں، لیکن 13 ماہ سے زائد عرصے سے لاپتہ افراد کیسز میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک آدھ سماعت ہی کی لاپتہ افراد کیسز کی، جس کا عملی طور پر نتیجہ تو صفر ہی رہا. قاضی صاحب کے دور میں جو اچھے کام ہوئے ان پر وہ کام بہت برتری لے گئے جنہوں نے عدلیہ کو بطور ادارہ نقصان پہنچایا، جو آمرانہ دور میں بھی کبھی نہیں پہنچایا گیا تھا، اتنا نقصان پہنچایا. شروع کے 3 ماہ بطور صحافی ہم محسوس کر رہے تھے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں، جبری گمشدہ افراد، خواتین کی ضمانتوں کے کیسز، ایک سیاسی جماعت سے وابستہ افراد کو سر عام اٹھانا، لاپتہ کرنا اور ٹارچر کرنا، پھر پریس کانفرنسز کروانا اتنا عام ہو چکا تھا کہ اس پر کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن کچھ نہیں کیا گیا. 13 جنوری بلے کے نشان کے کیس کا فیصلہ جس طرح 2 دن عدالت کھول کر 11:30 بجے رات کو فیصلہ سنایا گیا، وہ پہلا دن تھا جب قاضی وقت کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے آیا. ایسے لگا کہ
جیسے وہ کسی مشن پر ہیں۔ برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کی انٹرا پارٹی الیکشنز کی مثالیں دے دے کر جس طرح ایک پارٹی کو پہلے ہی کھڈے لائن لگانے کے لیے دن رات کام ہو رہا تھا، اس کو اپنا انتخابی نشان جمع کروانے والے دن انتخابی نشان سے محروم کر کے نظام کی سہولت کاری کا عملی آغاز بھی قاضی صاحب نے کیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان سے پی ٹی آئی کو، مطلب پی ٹی آئی کا نام نہیں لکھا، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کو محروم کرنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر پارٹی حقوق بھی ختم کر دیے، جن کے بارے میں جولائی میں قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے پارٹی حقوق ختم نہیں کر سکتا۔ ایکٹنگ بھی تو تھی نا ساتھ ساتھ، لیکن تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ جو کام الیکشن ٹریبیونل نے کرنا تھا، خود سن کر فیصلے حکومت کے نمبر بڑھانے میں کردار قاضی صاحب نے ادا کیا۔ پھر 8 فروری الیکشن کی تاریخ چیف جسٹس نے طے کروائی، یہ ان کا کریڈٹ ہے، لیکن الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہ دلوانا بلکہ الٹا پی ٹی آئی جس کے امیدواروں کو ان کے جو امیدوار اور کارکنان تھے ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں شدید مشکلات تھیں آلریڈی، تو ان کو جلسوں کی اجازت بھی نہیں تھی، بولنے کی اجازت نہیں تھی، ان سے بلے کا نشان ٹیکنیکل بنیادوں پر لے لیا، شروع میں فل کورٹ بلا کر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر عمل درآمد کرنا، پھر انتظامی سائٹ پر براہ راست دکھانے کا جو فیصلہ تھا وہ فل کورٹ کے ذریعے کرنا خوش آئند اقدامات تھے۔ بھٹو قتل کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے ریفرنس پر رائے دینا کہ بھٹو کا فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا، 12 سال بعد ایک اچھا اقدام ضرور تھا، لیکن تاحیات نااہلی کو 5 سالہ نااہلی سے بدلنے کی پارلیمان کی جو قانون سازی تھی اس کو تسلیم کیا۔ پھر 63A کا فیصلہ درست تھا، مخصوص سیاسی حالات کے تناظر میں ٹائمنگ درست نہیں تھی۔ پھر جس طرح کیس ڈرامائی صورتحال میں لگا کر فیصلہ کیا گیا، اس سے حکومت کو آئینی ترامیم منظور کرنے میں مکمل سہولت کاری کی گئی قاضی صاحب کی جانب سے۔ 8 فروری سے پہلے اور بعد پی ٹی آئی کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیاں عروج پر تھیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ جو قاضی وقت تھے ان کے ہاں بالکل ٹھنڈ تھی۔ آئین میں ملے انسانی حقوق کے تناظر میں ملٹری کورٹس کیسز میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں میں اپیل پر دسمبر 2023 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ معطل کیا، تو اس کے بعد اس اپیل پر آج تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ کیس زیر التوا پڑا ہے۔ 83 افراد ملٹری کی حراست میں ہیں، اور یہ 83 افراد نہیں، 83 خاندان ہیں۔ یہ 83 کیسز بنتے ہیں جن کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے اس کیس کو مقدم نہیں رکھا۔ 20 ستمبر کو آرڈیننس جاری ہوا تو ایسے تاثر ملا کہ گویا قاضی صاحب کی مرضی سے جاری ہوا، جس پر پلک جھپکتے ہی فوراً عمل درآمد کر کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی سے جسٹس منیب اختر کو نکال دیا گیا اور جسٹس امین الدین کو شامل کر لیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے فل کورٹ بلانے کے لیے خطوط لکھے، لیکن 20 ستمبر سے 25 اکتوبر تک جسٹس امین الدین کو ساتھ بٹھا کر قاضی صاحب نے ون مین شو چلایا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف اپیلیں 2019 سے زیر التوا تھیں، پر ان پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی کیس لگایا۔ البتہ 8 ججز کی مخصوص نشستوں کے کیس میں جو وضاحت تھی اس کو انتظامی سائٹ پر اٹھا کر ان 8 ججز کی تذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ یہ 8 ججز کا فیصلہ ہی نہیں، اس پر عمل بھی کوئی ضروری نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی توہین عدالت لگتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی اپنی بے توقیری میں قاضی صاحب نے بھرپور حصہ ڈالا۔ بلے کے نشان کے کیس کے فیصلے میں تنقید کی پاداش میں صحافیوں کو ایف آئی اے کے نوٹسز تک بھجوا دیے۔ اسد طور 20 دن حراست میں رہے۔ بعد میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ مقدمہ تو بنتا ہی نہیں تھا۔ 63A کا فیصلہ مخصوص سیاسی حالات میں دے کر حکومت کی مکمل سہولت کاری کی۔ عدالت میں مداخلت کے حوالے سے 6 ججز کے خط کو اپنے خلاف سازش سمجھا، یہاں تک کہ ذرائع کے مطابق ججز کے حوالے سے کہا گیا کہ تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ پھر کمیشن بنانے چلے اور انہی ججز کو بظاہر بطور ملزم ٹریٹ کرنے چلے تھے۔ 6 ججز کے خط کو از خود نوٹس کیس میں وضاحتیں ہی دیتے رہے۔ 6 ججز کے حق میں کوئی بات نہ کی کہ مداخلت کیوں ہو رہی ہے۔ جب عہدہ سنبھالا تھا تب جتنی تقسیم عدلیہ میں تھی، اب جب قاضی صاحب چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ تقسیم کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ساتھ ہی عدلیہ کی آزادی بھی کمپرومائز ہو چکی ہے اور آئینی ترامیم کے بعد عدلیہ پر کنٹرول بھی آ چکا ہے، جو عدلیہ کے مستقبل کے لیے کسی صورت بھی درست نہیں۔ عدلیہ کو اس نہج پر
پہنچانے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بطور چیف جسٹس مکمل کردار ہے، جس پر تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ میں بدترین چیف جسٹس کے طور پر قاضی فائز عیسیٰ کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ ناظرین اب تک کی صورتحال ہے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔